ایک زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں دو الگ الگ کہانیاں جنم لے رہی تھیں۔ ایک طرف ایک امیر سوداگر کی نیک دل بیٹی تھی اور دوسری طرف ایک غریب بازیگر کا وفادار بندر۔ شہر کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کی کہانیوں کا انجام انسانوں کو بہت بڑا سبق دینے والا ہے۔ اس شہر میں رحیم نام کا ایک مالدار سوداگر رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ بڑا سا گھر، نوکر چاکر، باغات، گھوڑے، سب کچھ تھا۔ لیکن اس کی سب سے بڑی دولت اس کی بیٹی فاطمہ تھی۔ فاطمہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بہت صاف تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، اپنے باغ میں بیٹھتی، پرندوں کی آواز سنتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ اکثر کہتی، ابا جان، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، دل بڑا ہونا چاہیے۔ رحیم خان اپنی بیٹی کی باتیں سن کر مسکرا دیتا۔ اسے اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ ایک دن رحیم خان نے سوچا کہ کیوں نہ بیٹی کے لیے کوئی خاص تحفہ لایا جائے۔ وہ شہر کے سب سے ماہر موچی کے پاس گیا۔ موچی نے زندگی بھر جوتے بنائے تھے، مگر اس دن اسے ایک عجیب حکم ملا، ایسا جوتا بناؤ جو کسی نے نہ دیکھا ہو نہ پہنا ہو۔ موچی نے سوچا، پھر بولا، اگر پورا جوتا چاندی کا بنا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ اندر نرم مخمل لگا دوں گا تاکہ پاؤں زخمی نہ ہو۔ سوداگر کو خیال پسند آ گیا۔ 10 دن کی سخت محنت کے بعد سفید چاندی کا جوتا تیار ہوا۔ اس پر نفیس نقش و نگار تھے۔ وہ واقعی شاہی جوتا لگ رہا تھا۔ جب فاطمہ نے وہ جوتا پہنا تو جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی دن ایک بوڑھا شخص دروازے پر آیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ نے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میری بیٹی بیمار ہے۔ حکیم کہتا ہے اگر اس کے پاؤں پر چاندی کا جوتا نہ چڑھایا گیا تو وہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ لوگ اس کی بات پر ہنس چکے تھے، مگر فاطمہ نہیں ہنسی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، چمکتا ہوا چاندی کا جوتا۔ دل میں آواز آئی، یہ تو تمہارا پسندیدہ تحفہ ہے۔ دوسری آواز آئی، کسی کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ چند لمحے بہت بھاری تھے۔ پھر اسے صبح پڑھی ہوئی آیت یاد آئی، نیکی تب مکمل ہوتی ہے جب انسان اپنی پسندیدہ چیز قربان کرے۔ فاطمہ نے آہستہ سے جوتا اتارا اور بوڑھے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جاؤ بابا، اللہ آسانی کرے گا۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ جب سوداگر کو پتہ چلا تو وہ حیران ہوا، مگر ناراض نہیں ہوا۔ اس نے بیٹی سے کہا، تم نے مجھے آج سچا امیر بنا دیا ہے۔ اس نے ویسا ہی ایک جوتا اور بنوا دیا، مگر اصل خوشی فاطمہ کے دل میں تھی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل خوبصورتی چاندی میں نہیں، دل کی نرمی میں ہوتی ہے۔ اس کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اسی شہر کے کنارے ایک بازیگر رہتا تھا۔ وہ اپنے بندر کا ناچ دکھا کر پیسے کماتا تھا۔ بندر کئی سالوں سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس کا ساتھی بھی تھا اور روزی کا ذریعہ بھی۔ لیکن وقت بدلتا ہے۔ بندر بوڑھا ہو گیا، سانس پھولنے لگی، چھلانگیں کمزور ہو گئیں۔ ایک دن بازیگر نے غصے میں کہا، اسے کسائی کو بیچ دوں گا۔ بندر یہ سن کر کانپ گیا۔ وہ رات کو اپنے دوست گیدڑ کے پاس گیا۔ دوست، مجھے بچا لو۔ گیدڑ چالاک تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک منصوبہ بنایا، چال چلی۔ صبح ہوتے ہی گیدڑ بازیگر کے گھر کے پاس آیا۔ اس نے کھیلتے ہوئے بچے کو اٹھایا
اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ شور مچ گیا، بازیگر لٹ لے کر پیچھے بھاگا۔ اسی دوران بندر بھی پیچھے گیا۔ جنگل کے اندر گیدڑ اور بچہ بندر کے حوالے کر دیا۔ اب تم لے جاؤ۔ بندر بچے کو آہستہ آہستہ واپس لایا۔ جب ماں نے اپنے بچے کو سلامت دیکھا تو خوشی سے رو پڑی۔ بازیگر نے بندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں اسے کیسے بیچ سکتا تھا؟ یہ تو ہمارا محسن ہے۔ اس دن کے بعد بندر کو کبھی نہیں ڈانٹا گیا۔ وہ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ دونوں کہانیوں کا سبق: ایک طرف دولت مند گھر کی بیٹی تھی، دوسری طرف ایک جانور، مگر دونوں میں ایک بات مشترک تھی: نیکی، وفاداری، قربانی۔ انسان بڑا اپنے لباس سے نہیں ہوتا، نہ دولت سے، نہ طاقت سے۔ انسان بڑا ہوتا ہے اپنے دل سے۔ فاطمہ نے سکھایا کہ اپنی پسندیدہ چیز دینا ہی اصل نیکی ہے۔ بندر نے سکھایا کہ وفاداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے، جو سچے دل سے کیا جائے، وہ واپس ضرور آتا ہے، کبھی دنیا میں، کبھی آخرت میں۔ پیارے دوستو، زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے جب دل اور خواہش آپس میں لڑ رہے ہوں تو دل کی اس آواز کو سن لینا جو کسی اور کے فائدے کی بات کرے، کیونکہ وہی آواز آپ کو سچا انسان بنائے گی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں نیکی اور وفاداری کی توفیق دے، آمین۔